دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح تقریباً 30 سے 35% تک ہے۔ ترکی میں 24% ہے، انڈونیشیا ملیشیا میں 13% ہے، بنگلہ دیش سری لنکا میں تقریباً 12% ہے، بھارت میں بھی تقریباً 11-12% کے قریب ہے، جبکہ پاکستان میں مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا صرف 9% ٹیکس جمع ہوتا ہے، اور یہ ہے پاکستان کے مسائل کی جڑ کہ آپ کی قومی پیداوار کے مقابلے میں آپ کے یہاں جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ صرف 9% ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے تو ملک کا وہ حشر ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ اور مگر اس کے ساتھ ہی جو آج مسئلہ ہم آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر رہے ہیں، کل آپ کے سامنے اس کا ہم نے ایکسپوزے دیا تھا کہ جو ٹیکس دینے والے ہیں، جو ٹیکس کی اس وقت نیٹ ورک میں شامل ہے، وہاں پہ جو چور بازاری ہے اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، اور وہی موضوع ہے جس کا ابھی ہم دوبارہ ذکر کریں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسمگلنگ اور ہمارے یہاں ڈاکیومنٹڈ معیشت ہے، صرف یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ پھر وہ لوگ جو کہ باقاعدہ پراپر ٹیکس پیئر ہیں، وہاں پہ جعلی انوائسنگ ہوتی ہے، فلائنگ انوائسنگ ہوتی تھی، جعلی ایڈجسٹمنٹس ہوتے ہیں، جعلی ود ہولڈنگ ٹیکس کی چور بازاریاں ہیں۔ پاکستان میں سینکڑوں ارب روپے کے جو کمپنیز ہیں، جو کاروبار ہیں، وہ اپنے منافع سر توڑ کوشش کرتی ہیں، جعلی اخراجات دکھاتی ہیں، جعلی سروسز لیتی ہیں، اور اس سے اپنے ان منافعوں کو، ان فائدوں کو نقصانات میں بدلتی ہیں تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے۔ ملک میں کاروبار کے بھیس میں مجھے کہنے دیجئے کہ لٹیرے قومی خزانے کا خون چوس رہے ہیں۔ پہلے 22 کروڑ آبادی میں صرف 26 لاکھ یعنی صرف 1.5% پاکستانی ٹیکس فائلرز ہیں، اور 1% سے بھی کم افراد انکم ٹیکس ایکچولی ادا کرتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے بیوپاری ٹیکس میں گھپلوں کو ہوشیاری کہتے ہیں اور اسمارٹنس سمجھتے ہیں۔ کل ہم نے اپنے پروگرام میں ڈائریکٹریٹ جنرل آف انٹرنل آڈٹ کی رپورٹ کے ساتھ پچھلے 5 سال میں 1258 ارب روپے کی ٹیکس چوری کے میگا اسکینڈل کا انکشاف کیا تھا، اور بتایا تھا کہ کس طرح جعل سازی سے 4193 ارب روپے کے کاروباری منافع کو اخراجات، کاسٹ آف پروڈکشن، سروسز اور نقصانات میں تبدیل کیا گیا، اور صرف پچھلے 5 سال میں سالانہ 220 ارب سے 340 ارب روپے سالانہ تک کے ٹیکس چوری کر کے قومی خزانے کو مجموعی طور پہ 1258 ارب روپے کا ٹیکس کا نقصان دیا گیا اور بے پناہ نقصان کیا گیا۔ یہ ٹیکس چوری ایک منظم نیٹ ورک ہے جس میں پہلے آمدن کو انتہائی کم ظاہر کر کے انکم ٹیکس کی چوری کی جاتی ہے، پھر جعلی خریداریاں، جعلی سروسز لے کر اربوں روپے ود ہولڈنگ ٹیکس کی چوری بھی کی جاتی ہے۔ مخصوص لوگ اس دھندے میں ملوث ہیں، ان کے جعلی شناختی کارڈز نمبر پر جعلی NTNs جاری ہو جاتے ہیں، جعلی NTNs کی نمبرز کی پشت پر یہ سارا کام ہوتا ہے، اور تشویش کی بات یہ ہے کہ دستاویزی ٹیکس چوری کے غیر قانونی دھندے میں، جی ہاں یہ دستاویزی ٹیکس چوری ہے اور اس کے غیر قانونی دھندے میں FBR کے ٹیکس وصولی کا سسٹم پرال کے حکام پوری طرح سے ملے ہوئے ہیں۔ پرال کے حکام جعلی شناختی کارڈ نمبر جاری کر رہے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں یا رشوت کھا رہے ہیں، بلکہ خود NTN نمبرز اس انداز میں جاری کرنا یہ خود ایک غیر معمولی عمل ہے۔ PTI کی حکومت نے اس سال تقریباً 5000 ارب روپے ٹیکس کا ہدف مقرر کیا ہے۔ پہلی سہ-ماہی میں 1000 ارب روپے کا ٹارگٹ عبور بھی کیا گیا ہے، لیکن اگر شفاف طریقے سے ٹیکس کلیکشن ہو تو پاکستان میں کئی گنا زیادہ محصولات جمع ہو سکتے ہیں اور ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ جتنی کوشش کر لے عمران خان، جتنی بھی ان کی کمٹمنٹ ہو، جتنی بھی وہ ایمانداری سے کام کریں، جتنی بھی ان کی معاشی ٹیم ایمانداری سے کام کرے، لیکن جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہر پاکستانی اپنی اصلاح نہیں کرے گا، ہر کاروبار اپنی اصلاح نہیں کرے گا، اور یہ ٹیکس لینے والا نظام اپنی اصلاح نہیں کرے گا، ایمانداری نہیں کرے گا، تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عمران خان ان کی ٹیم الٹی لٹک جائے مگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے 2 بہت ہی مستند ماہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب عبدالقادر میمن پریزیڈنٹ ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے، اور جناب ذیشان مرچنٹ ہیں ہمارے ساتھ جو کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں۔ قادر میمن صاحب، پہلے آپ یہ جب سے کل سے یہ خبر آئی، اور کل صبح سے میں لوگوں سے بات کر رہا تھا، متعلقہ لوگوں سے، کسی کو اس پہ حیرت نہیں تھی، سب کہنے لگے جی ہاں یہ ایسی ہوتا ہے، یہ ہے ایسی ہے، پتہ نہیں کیوں ہے مگر ایسی ہے، یعنی کہ یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، یہ نہ ٹیکس جو اتھارٹیز ہیں ان کے لیے سیکرٹ ہے، اور نہ ہی جو کاروبار دھندہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو LTU کے بڑے لوگ ہیں وہ تو صاف صاف کام کرتے ہیں، باقی تو نیچے ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ ایکچولی کامران صاحب، سب سے پہلے تو آئی تھنک جو کل جو جس لیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں، آئی مسٹ کنگریچولیٹ دیم بیکاز اتنا امپورٹنٹ ایشو جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے، اور آئی تھنک آپ کے چینل سے اس کو اور زیادہ اجاگر کرنا، اس سے زیادہ بہت بڑا ڈیٹرنس کھڑا ہوگا۔ ایکچولی اس کی وجوہات بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سب سے بڑی ایک وجوہات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کا انفورسمنٹ جو ہے وہ اتنا FBR کا افیکٹو نہیں ہے کہ اس انفورسمنٹ کی وجہ سے ان چیزوں کو پکڑا جا سکے،
کہ جی کس نے جو ہے وہ پرچیزز جو ہیں اتنی بڑی دکھائی ہیں جس کے پیچھے جو ہے کوئی بیک اپ نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں یا ایسے لوگ. اچھا وہ نیٹ ورک نہیں ہے, وہ کیپیسٹی نہیں ہے, یا ملے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں کیپیسٹی کا زیادہ آئی ووڈ سے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اور اس کے بعد ان کے پاس ول بھی ہونی چاہیے, کہ وہ ایک ول بھی نظر آنی چاہیے کہ جس سے اس طرح کے جتنی بھی چوریاں ہیں اس کو پکڑا جا سکے. اچھا یہ کوئی جیسے آپ نے اپنے اس میں کہا کہ یہ کوئی نئی چیز لوگوں کو نہیں لگ رہی, یقینی طور پہ ہم نے اس پہ پاسٹ میں بہت ساری ایسی پبلیکیشن چھاپ کے گورنمنٹ کو بتائی ہیں کہ جی یہ اس جگہ ایسی جگہیں جہاں پر آپ اس پہ آپ اگر کوئی ڈیٹیلز یہ میرے پاس ہے, یہ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن, یہ بجٹ پروپوزلز اور یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر ہم نے پوری یہ اتنی بڑی دستاویز تیار کی ہے. مگر یہ اب ہمارے سامنے یہ بات آ رہا ہے کہ اس لیول کی چوری ہو رہی ہے. آفٹر آل یہ خالی کیپیسٹی کا ایشو تو نہیں ہے نا؟ نہیں, آئی ایگری وتھ یو. دیکھیں اس میں بغیر کنائیونس کے تو یہ کہیں نہیں ہو سکتا. اب اس میں کنائیونس آپ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی لے لیں, اس میں وکلا بھی جو شامل ہیں لوگ, ظاہری بات ہے جو لوگ اس کو کروانے جاتے ہیں یا اس کو فیسیلیٹیٹ کروانے جاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ جو اس میں سسٹم میں جو آئی ٹی کے جو سسٹم ہے اس کے اندر کہیں انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. اس میں ڈیفینیٹلی بغیر کنائیونس کے یہ کام نہیں ہو سکتا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ذیشان صاحب یہ بتائیے گا, بغیر کنائیونس کے کام نہیں ہو سکتا, لیکن آفٹر آل ایک ضمیر بھی کوئی چیز ہے, وہ بزنس کر رہا ہے, وہ ٹیکس اسیس کر رہا ہے, آپ کی کمیونٹی کے لوگ اس کو اسسٹ کر رہے ہیں. یہ تین اتنی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کہ ایک پاکستان کے سمجھے کہ ایک بہتر ترین لوگوں میں سے ہیں. آخر یہ ضمیر کہاں چلا گیا ہے؟ اتنے کھلے عام یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آفٹر آل, اور اس کے لیے اتنا اب ہمیں شور مچانا پڑ رہا ہے, کیوں کسی کے کان پہ جھولی رینگ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر صاحب قمران صاحب آپ نے خود ہی اپنے ابتدائی میں ساری باتیں بتا دیں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت یہ کوئی کامن یعنی لوگوں کے لیے اچنبے کی بات نہیں ہے, یہ کامن ہے. اب ہوتا یہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہ جو ٹیکس کا ود ہولڈنگ کا جو سٹیٹس ہے وہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے ٹریڈر کیا کہتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا, آپ ٹیکس کسی کے نام کا بھی جمع کرا دیں, مجھے تو اتنے پیسے چاہیے جو نیٹ آف ٹیکس ہونے چاہیے. تو اب جب سٹیٹمنٹ جمع کرائیں, کیونکہ دیکھیں اس کا ایک پراپر پروسیجر اور میکینزم ہوتا ہے. میکینزم یہ ہے کہ جو ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے وہ سی پی آر بناتا ہے, ٹیکس جمع کراتا ہے, پھر منتھلی سٹیٹمنٹ میں اسے رپورٹ بھی کرتا ہے, اور رپورٹ کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ اتنا پیمنٹ کیا اور اس پہ اتنا ٹیکس کاٹ کے جمع کرایا. لیکن اب اس میں پرابلم کہاں آ رہی ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ جو اس سسٹم میں نہیں آنا چاہ رہے وہ اپنا سی این آئی سی نہیں دیتے, تو حالت مجبوری ان ود ہولڈنگ ایجنٹس کو پہلے وہ 999999 ڈال دیا کرتے تھے سی این آئی سی کی جگہ, اور اس میں آگے اس کا نام ڈال کے اماؤنٹ رپورٹ کرتے تھے اور ٹیکس پے کر دیتے تھے. لیکن چونکہ پراپر سی این آئی سی نمبر یا پراپر این ٹی این نہیں ڈالا ہوتا تھا تو وہ اس بندے کی تشخیص نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ کس کے نام پہ ٹیکس کٹائے, ایف بی آر کیسے ڈھونڈے. البتہ ٹیکس جمع ہوتا تھا, لیکن بہت دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ٹیکس ود ہولڈ کر لیا جاتا تھا, اسے جمع نہیں کرایا جاتا تھا. ٹیکس تو ایک تو جمع نہیں کرایا جاتا, دوسری جانب جب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا, اس کا این ٹی این نمبر ہی جعلی ہے, اور اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ یہ کاروباری لوگوں کو پرچیاں دیتا رہے. اور مجھے تو یہ پتا ہے, بتایا گیا ہے کہ جی کہ سمپل طریقہ ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اتنی جعلی پرچیز کی, آپ کی کاسٹ کو بڑھانے کے لیے, اس میں سے آپ سے 5% کمیشن لے گا, اور پھر وہ آپ کے ظاہر کراس چیکس کو پیمنٹ جاتی ہے, وہ آپ کو کیش واپس کرے گا, 5% وہ کمیشن. یہ اس کا بزنس ہے, یہ اس کا بزنس ہے. اس کو پرال نے جعلی این ٹی این نمبر جاری کیے ہوئے ہیں. ایک پشاور کی دکان نے 50 ارب روپے کا سالانہ مال بیچ دیا ہے. میں آپ کو وہی جیسے قادر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہاں پہ ایف بی آر کی انفورسمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. اگر ایف بی آر اس چیز کو پراپرلی انفورس کرے, دیکھیں آپ اپنے پروگرام میں بے انتہا دفعہ فرما چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا تقریباً 70% ٹیکس جو ہے وہ ود ہولڈنگ ریجیم کلیکٹ کر کے دے رہی ہے. تو جو اس وقت جو بھی ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے وہ تو ود ہولڈنگ ایجنسی کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں, لیکن آن دا کنٹرری اگر انفورسمنٹ اس میں پراپر ہو جائے تو یقیناً ود ہولڈنگ کا ریشو نیچے آ جائے گا اور نارمل ٹیکس کلیکشن کا ریشو اوپر جائے گا, جس سے نہ صرف یہ لوگوں کے اندر ڈیٹرنس کریٹ ہوگی بلکہ انفورسمنٹ کے تحت جو ٹیکس جمع نہیں ہو رہا وہ ٹیکس بھی ریکور کیا جا سکتا ہے. مگر قاضی صاحب اس میں ایک اور چیز بڑی خطرناک ہے. میں کسی ریسٹوراں میں جاتا ہوں, مجھے وہ
چارج کرتے ہیں جی کہ یہ آپ کا ٹیکس ہو گیا, یہ آپ کا بل ہے, یہ آپ کا ٹیکس ہے. میں کسی ہاسپٹل میں جاتا ہوں, وہ مجھے کلینک میں, ہاسپٹل کلینک والا تو بیچارہ رسید دیتا ہے نہ لیتا ہے, اس کا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. کسی ہاسپٹل میں چلے جاتا ہوں, وہ بولتا ہے آپ کا اتنا ٹیکس, یہ آپ کا ہو گیا. آپ نے کسی شاپنگ کی, وہاں پر آپ کا ہو گیا. آپ نے اپنے اسکول میں بچے کی فیس جمع کرائی, وہ آپ نے اس نے آپ کو بتایا کہ میں نے اتنا ٹیکس ہے, پتہ چلا وہ پورا کا پورا کھا جاتا ہے, وہ دیتا ہی نہیں ہے. کامران صاحب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیر آر نمبر آف بزنسز جنہوں نے اس ٹیکس کی ود ہولڈنگ رجیم کو اپنا بزنس کا ماڈل بنایا ہوا ہے. بزنس کا ماڈل اس کو یوں کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی 100 روپے کی چیز ہے اور میں 100 روپے میں بیچ رہا ہوں تو میں نے ماڈل یہ بنایا ہوا ہے کہ جو میں نے کامران صاحب سے 10 روپے کا ٹیکس کاٹ لیا وہ میرا پروفٹ ہے. تو اور چونکہ وہ تو مجھے جمع نہیں کروانا. اب اس میں کہاں خرابی ہے؟ اس میں ہم 12 یہ بات بتاتے رہے ہیں کہ جو ود ہولڈنگ کی رجیم جو ہے آپ نے اتنی بڑی کر دی ہے اور آپ نے ہر آدمی کو اس بات کا اختیار دے دیا ہے کہ وہ میرا ٹیکس کاٹ لے اور وہ پھر وہ نہ بھی جمع کروائے. میں چھوٹے ٹیکس پر تو بہت بڑی بات ہے, بٹ اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی آرگنائزیشنز بھی ہیں, وہ بھی ود ان ٹائم پیمنٹ نہیں کرتے ہیں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس کی رجیم کو کم کرنا ہوگا. ہم نے یہ بات 12 کہی ہے کہ جی اگر میں ایک اینیول اسٹیٹمنٹ فائل کرتا ہوں یا منتھلی اسٹیٹمنٹ فائل کرتا ہوں تو آپ میری منتھلی اسٹیٹمنٹ کو سسٹم میں ڈالیں, اور سسٹم میں ایسے بہت سارے لوگ جس سے میں پرچیزز دکھا رہا ہوں آپ اس کو یکجا کریں. جب آپ اس کو یکجا کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی سیل ٹیکس میں یہ لائبل ہے کہ نہیں ہے, انکم ٹیکس میں لائبل ہے یا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے آپ کو سمپل اس کو نوٹس بھیجنا. بٹ اس کو کرنے کے لیے آپ کی انفورسمنٹ چاہیے, آپ کی ول چاہیے, آپ کے پاس اتنی بڑی ٹیم چاہیے. لیکن ذیشان صاحب جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایس ایچ او کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے, پکڑے نہ پکڑے, ایف آئی آر ہو نہ ہو, مگر اس کو سب پتا ہوتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں پتا ہے یہ پورے زونز کو, یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ کراچی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو یعنی کہ میرے پاس نمبرز ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ آئی آر ایس کے آفیسرز ہیں. کسی بھی ادارے کو اگر آپ لے لیں یا سیکشن لے لیں تو اس میں پاکستان میں آفیسرز اس وقت آئی آر ایس کے زیادہ ہے. پھر ہم یہ کہیں کہ اس طرح کی چور بازاری ہوتی ہے اور اس کو نہیں پتا ہوتا ہے, اس کے پاس وہ نیٹ ورک نہیں ہے. فار گاڈ سیک اب ختم ہونا چاہیے نا, یہ کب تک اس طرح سے یہ لوٹ مار چلے گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم کچھ سال پہلے چلے جائیں جب 1979 کا آرڈیننس تھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ ڈیڈ لائن ریٹرنز کی ہوتی تھی 30 سپٹمبر, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, تو 1 اکتوبر کو جس نے ریٹرن فائل نہیں کیا ہوتا تھا اس کو نوٹس سرو ہو جاتے تھے. تو کیونکہ اس علاقے کی مارکنگ ہوتی تھی, اس علاقے میں کتنے ٹیکس پیئرز ہیں یا دکانیں ہیں, وہ اس زون جو ہے یا وہ سرکل جو ہے وہ اس کے پاس آئیڈینٹیفائڈ ہوتا تھا. اب میں نے ریٹرن فائل نہیں کیا اپنی ڈیو ڈیٹ پہ تو اگلے دن مجھے نوٹس آتا تھا, تو میں ڈرتا تھا کہ یار اگر میں نے فائل نہیں کیا, ایک تو میں سیلف سے آؤٹ ہو جاؤں گا, میرا آڈٹ شروع ہو جائے گا اور مجھے نوٹس بھی آ جائے گا, مجھے پریشانی ہوگی. اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی آر ایس کے آفیسرز اور یہ محکمہ اپنے ڈپارٹمنٹ تک محدود رہ گیا. پہلے یہ فیلڈ فارمیشن میں لوگوں کے پاس جاتے تھے, ایریا کو وزٹ کرتے تھے, اس کی میپنگ کرتے تھے. وہ میپنگ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے ہم نے اپنے بہت سارے وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئرز یا وہ پوٹینشیل جو ایف بی آر کے کلائنٹس ہونے چاہیے تھے, نہ صرف ان کو کھویا بلکہ اس ٹیکس کو بھی کھویا. اور پھر جب یہ ود ہولڈنگ ٹیکس, جیسے قادر صاحب نے فرمایا, اس وقت 72 ود ہولڈنگ ٹیکس کے پروویژن تھے اس بجٹ سے پہلے, جس میں سے 8 انہوں نے اس سال کم کیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز پہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہی ایجنٹ نے کلیکٹ کرنا ہے تو وہاں پہ نہ صرف چوری ہوگی بلکہ وہاں پہ سسٹم کو ڈاج بھی دیا جائے گا, اور اس کی کیونکہ ایفیکٹو مانیٹرنگ نہیں ہوتی. مگر قاضی محمد صاحب دیکھیں, عوام تو بیچاری ٹیکس دے رہی ہے, تو جس کو یعنی کہ جو ریسٹوراں میں جا رہا ہے یا ہاسپٹل میں جا رہا ہے یا اسکول میں فیس دے رہا ہے, وہ تو اپنا ٹیکس دے رہا ہے. اور پھر جس طرح سے یہ جو ٹیکس آپ کو دینا ہے, آپ اس کو اپنے پروفٹس کو, گینز کو اپنے لاسز میں کنورٹ کرتے ہیں جعلی طریقے سے. اس کے باوجود بھی اس کوارٹر میں ایف بی آر نے 1000 ارب روپے ٹیکس جمع کیا. اگر یہ جو پڑا ہوا ہے, یہ جو لوٹ ہے سامنے ہماری, اگر یہ جمع کر لیں تو ہمارا کتنا ریونیو ہو جائے؟ کامران صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی بڑی لوٹ ہے کہ اس کا آپ بے حساب ہی نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ اگر میں نے ہر آدمی کو یہ اختیار دے دیا ہے, چاہے وہ ریسٹورانٹ والا ہو, چاہے وہ درزی اگر بہت بڑا ہے تو اس کو بھی میں نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ بھی بل کاٹ, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے یہ بہت آسان ہے, کیونکہ اس کی کوئی مانیٹرنگ جو ہے, ایفیکٹو مانیٹرنگ کا کوئی نظام نہیں پیدا کیا گیا ہے. دوسرا یہ جو سب سے بڑا ایک لا آیا جس نے ایک اور خرابی پیدا کی, وہ یہ خرابی پیدا کی کہ اگر آپ نے میرا ٹیکس کاٹا اور اگر خدا نہ خواست اگر آپ نے جمع نہیں کیا اپنی کسی بھی وجہ سے
تو یہ ٹیکس مجھ سے دوبارہ وصول کیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا ایک دفعہ ٹیکس کٹ گیا اور اب چونکہ اس سامنے والے نے جمع نہیں کروایا تو مجھے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سامنے والے کو ہم نے ایک بالکل اوپن گراؤنڈ دے دیا کہ بھائی تمہیں جمع کرنا ہے تو کرو, تمہیں نہیں جمع کرنا ہے تو نہیں کرو, کیونکہ الٹیمیٹ ٹیکس کلیکٹڈ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ نے مجھ پہ ڈال دی ہے. تو میں ٹیکس کٹواتا بھی ہوں اور پھر جب کبھی خدا نہ خواستہ وہاں سے نہیں بھی آتا ہے جمع ہوا تو پھر میں ڈبل جمع کرواتا ہوں. تو دیز کائنڈ آف پروویژنز آف لا. اچھا, دوسری بات یہ کہ سر جتنے آپ ود ہولڈنگ کے پروویژنز کو کم کریں گے اتنی آپ کی بزنسز کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوگی. چونکہ آج یہ ہوا ہے کامران صاحب کہ آج سے اگر 5 یا 10 سال پہلے اگر ہم دیکھیں جب ود ہولڈنگ کے اتنے پروویژن نہیں تھے تو ایک اکاؤنٹنٹ جو تھا وہ خود ہی انکم ٹیکس کا بھی کام کرتا تھا, ود ہولڈنگ کا بھی کام کرتا تھا, سب کچھ کرتا تھا. آج اس کام کے لیے ہر آرگنائزیشن کو کم از کم ایک آدمی رکھنا پڑتا ہے کہ ود ہولڈنگ. تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہے, قادر میمن صاحب بہت ہی ریسپیکٹڈ, اب آپ کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, کیا آپ لوگ یہ نہیں بنا سکتے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو بولیں گے یار یہ کام ہم نہیں کر سکتے, یہ ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ بےمانی کر رہے ہو, ہم اس میں آپ کو مشورہ نہیں دیں گے. مطلب یہ سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ کی ہے نا ذیشان صاحب. دیکھیں ہم تو نالج ڈسیمنیٹ کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب جیسے سسٹم میں آپ کو بتاؤں اس وقت اب پریزنٹ سسٹم کیا ہے کہ اب جو منتھلی اسٹیٹمنٹ یا اب جو کوارٹرلی اسٹیٹمنٹ جمع کرایا جاتا ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ذیشان کے نام پہ ٹیکس کاٹ کے دکھا دیا کہ یہ ٹیکس جمع ہو گیا ہے, لیکن اب وہ اسٹیٹمنٹ اس وقت تک جمع ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ بیکڈ بائی سی پی آر نہ ہو. تو اب تو یہ چوری کرنا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ رپورٹ ہی نہ ہو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹیکس مجھ سے وصول کیا جائے اور وہ جمع کرانے کے بعد اس کو بوگس نام پہ کر دے. اب یہ ممکن نہیں, کیونکہ اب ہر پیمنٹ جو ہے یا تو سی این آئی سی سے لنکڈ ہے یا این ٹی این سے لنکڈ ہے. تو اب سسٹم بہت بہتر ہو گیا ہے, لیکن یقیناً یہ ہمارا جو ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں, ہم دونوں سائڈز کو گائیڈ کرتے ہیں, ایف بی آر کو بھی ہم اسسٹ کرتے ہیں کہ جیسے فرمایا قادر صاحب نے کہ یہ 236 کے اے بی سی ڈی سے لے کے ہم وائی پروویژن تک پہنچ گئے, 147 سے لے کے 156 تک پروویژنز لاؤ میں موجود ہیں. تو یہ اتنا کمبرسم پروسیجر ہے کہ اس کو ایک تو فالو کرنا مشکل, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی ہے, پھر چوری کا بھی رستہ یہیں سے نکلتا ہے کیونکہ اتنے سارے پروویژنز ہیں اور اس کو افیکٹولی نہ چیک کیا جاتا تھا ماضی میں. حالانکہ اب یہ سچویشن کافی حد تک امپروو ہو گئی ہے, لیکن یقیناً اپنا رول ہم اپنے پاکستان ٹیکس بار ہو یا کراچی ٹیکس بار ہو وہ اپنا رول بہت پراپرلی پلے کرتے ہیں. آپ لوگ بھی ایک اپنی اگر ایک اتنا بڑا فورم ہے کہ ظاہر اسمارٹ ٹیکسنگ, اسمارٹ مینجمنٹ ہے, یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, بالکل اسی لیے آپ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح سے آپ اپنے ٹیکس کو بہتر مینج کر سکتے ہیں, جتنا آپ بچا سکتے ہیں بچائیں. لیکن یہ تو چوری, ٹوٹل آؤٹ رائٹ چوری جو ہے نا, اس کو تو آپ, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بار کے جو ممبرز ہیں اس میں سے زیادہ تر لوگ جو جن کی پریکٹس اچھی ہیں اور جو اچھی پریکٹس میں بلیو کرتے ہیں, جو پروفیشنل پریکٹس میں بلیو کرتے ہیں, آئی تھنک وہ جو بات آپ نے کی وہ بالکل ڈسکریج کرتے ہیں. اور یہ نہیں بلکہ ہم اپنے فورم سے گورنمنٹ کو بھی پوائنٹ پر پوائنٹ, جس میں ہم نے پورا ود ہولڈنگ کے پروویژن پہ ہم نے ایک ریسرچ پیپر گورنمنٹ کو پریزنٹ کیا. ہم نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے یہ کرنے سے کیا ہوگا, آپ کے یہ کرنے سے کیا ہوگا. آپ اس بجٹ کا جو ڈاکومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے کوئی 11 ان کو پروپوزل دی. بہت بہت شکریہ جناب عبدالقادر میمن, صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن, جناب ذیشان مرچنٹ, صدر کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے.